इन्वेस्ट करना है। दीज थ्री टुगेदर शुड बी इक्वल टू सेविंग। ये सेविंग से फाइनेंस होना चाहिए, जो कि मोस्टली कंट्रीज का हो नहीं पाता। तो नेक्स्ट में आपको बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये इक्वल नहीं होते तो फिर क्या होता है, और फिर थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर रीजंस भी बताई हैं। वही रीजंस एक्चुअली, ये एक स्लाइड जो है ये पाकिस्तान की सारी स्टोरी है, इसमें डेटा नहीं है लेकिन पाकिस्तान की सारी स्टोरी इसमें लिखी हुई है, जो मैं थोड़ा बताता हूं, फिर उसके बाद आई विल गो टू डेटा। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है। इसको हम मोस्टली कहते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। पाकिस्तान में जितनी सेविंग्स हो रही हैं, अब जरा अपने आप को इवेल्युएट करते जाएं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, कि हमारे मुल्क में जो सेविंग्स हो रही हैं वो एक्स है, और जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो आई है। आगे डेटा में शो करूंगा, मैं अभी से आपको बता दूं, पाकिस्तान के केस में सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर है कि हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम है। तो आप मुझे बताएं कि अगर लेफ्ट साइड पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एस माइनस आई, नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट बड़ी अमाउंट है, सेविंग छोटी अमाउंट है, इसका मतलब है ये आंसर नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है राइट साइड को हर हाल में नेगेटिव होना है। ठीक है ना, ये सिंपल सी इकोनॉमिक्स है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स भी नहीं है, अकाउंटिंग है। ये अकाउंट्स हैं सिंपल, कि अगर लेफ्ट साइड पे आप ये समझते हैं कि आपकी कौम जो सेव कर रही है, जो बचत कर रही है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नीड से कम है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गई। लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गई तो कोई सूरत ही नहीं है कि राइट साइड पॉजिटिव हो सके। ये बात क्लियर हो गई। अब राइट साइड पे जो पहला कंपोनेंट है, पहली टर्म है G प्लस टी आर माइनस टी, ये पाकिस्तान के केस में 70 साल में हर साल पॉजिटिव रही है। इसका मतलब है बजट खसारा, बजट डेफिसिट। जो आपका G प्लस टी आर है ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, टी बीच में से माइनस हो रहा है, तो चूंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हमेशा टैक्सेस से ज्यादा रहे हैं, तो ये टर्म हर सूरत में पॉजिटिव रही है पाकिस्तान के केस में। अब आप मुझे बताएं कि लेफ्ट साइड पे, अब ये स्टेप बाय स्टेप है, ये 3 स्टेप्स हैं इसके, ये 3 स्टेप्स आपके ज़हन में होने चाहिए। पहला स्टेप ये है कि प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस नहीं कर पा रही पाकिस्तान। ये पहली बात हो गई। सिर्फ लेफ्ट साइड पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर लिखा, एस माइनस आई। सो आवर सेविंग्स, ठीक है ना, इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, दैट इज नॉट इनफ टू फाइनेंस अवर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। हमारे मुल्क को जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये अलग बात है कि जितनी चाहिए उतनी ऑलरेडी नहीं हो रही। मैं आपको बाकी कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया, इनको कहीं ना कहीं कंपेयर भी करूंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। हम पाकिस्तान को जापान से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश से करना होगा। तो सेविंग आपकी इतनी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर सके, और इन्वेस्टमेंट विच इज ऑलरेडी लो, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लो है, और फिर सेविंग उससे भी लो है। तो इसका क्या मतलब है कि ये साइड नेगेटिव हो गई। अब राइट साइड में अगर नेगेटिव होना है तो पहला टर्म हमेशा से पॉजिटिव रहा है पूरे 70 साल में, ये खसारा है, बजट खसारा, ये हमेशा रहा है। इसका मतलब यह है कि बजट डेफिसिट वाली टर्म अगर पॉजिटिव हो गई तो फिर कौन सी टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा, लास्ट वाली, क्योंकि इक्वालिटी बरकरार रखी। अब लास्ट टाइम क्या है, टर्म है क्या, दिस इज करंट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस बिटवीन डॉलर इनफ्लो एंड डॉलर आउटफ्लो। जितना पाकिस्तान में डॉलर आता है और जितना पाकिस्तान से, डॉलर नहीं इनफैक्ट फॉरेन करेंसी, जितनी पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी आती है और जितनी फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क से आउटफ्लो होती है, उसका जो बैलेंस है, यानी उसकी जो नेट टर्म है वो NX है। और इसका मतलब है इफ दिस इज एन आइडेंटिटी एंड बोथ साइड्स हैव टू बी इक्वल, देन दिस लास्ट पार्ट मस्ट बी नेगेटिव। ये लाजमी होना चाहिए, इसकी कोई दूसरी सूरत नहीं।
یہ بات کلیئر ہوگی؟ اب آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ پاکستان کا پرابلم کدھر ہے. یہی پاکستان کا مین پرابلم. یہ جو ہم ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا اس کی 3 ریزنز ہو سکتی ہیں. کیا؟ اکنامک اسٹیگنیشن، سیکنڈ accumulated debt، اور تھرڈ فائنینشیل مس مینجمنٹ. یہ 3 ریزنز ہیں ڈیفالٹ کی. جو آپ کا اسٹیگنیشن والا پارٹ ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آئے گا. کیوں؟ یہ پرائیویٹ اکانومی ہے، یہاں گورنمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ ہے، سیونگ ہے. چائنیز اکانومی نے گرو کیا، انویسٹمنٹ کی. بنگلہ دیش نے گرو کیا، انویسٹمنٹ کی. جاپان نے گرو کیا، انویسٹمنٹ کی. اور اس انویسٹمنٹ کو فائنانس کرنے کے لیے سیونگز کی. تو پاکستان میں پرائیویٹ سائڈ پہ پور پرفارمنس یہ ہے کہ سیونگز اتنی نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کو فائنانس کریں. اینڈ فائنانس انویسٹمنٹ از آلریڈی لو ایز کمپیئر ٹو نیبرنگ کنٹریز. 4 کنٹریز میں انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو سمپل سا بتا دوں، آور انویسٹمنٹ از 15% آف آور GDP. GDP مین آور ٹوٹل انکم، آور ٹوٹل پروڈکشن، آور ٹوٹل کنزمپشن، جو بھی اس کا میننگ لے لیں. بات سمجھ آ گئی؟ کتنی ہے؟ 15%. وہ آگے آئے گا ڈیٹا، ہم اس کو فائنانس نہیں کر پا رہے. چائنا کا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو کتنا ہے؟ اٹس ابو 40%. بنگلہ دیش اور انڈیا کا کتنا ہے؟ ابو 30%. ہمارا 15%. اور پھر اس 15% کو ہم فائنانس نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایک سوسائٹی کا ایک ایشو ہے جس کو میں آگے ڈسکس کروں گا. رائٹ سائڈ پہ آ رہا ہے اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ یو ول ہیو accumulated budget deficit over time. بالکل پہلے یہ بالکل بالکل آپ کے اچھا پوائنٹ ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کی کیلکولیشن جو ہے وہ ان ٹرمز آف کیا، ہم کس کو انویسٹمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو فائنینشیل آپ کی انویسٹمنٹ بیسیکلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ریئل انویسٹمنٹ اور سیکنڈ فائنینشیل انویسٹمنٹ. فائنینشیل انویسٹمنٹ مین آپ کا بینک ڈپازٹ، آپ کا بانڈ ہولڈنگ. آپ پرائز بانڈ لے لیں، وہ بھی آپ کی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے کیونکہ پرائز نکل سکتا ہے. آپ ٹی بلز پرچیز کر لیں، ٹریجری بانڈز پرچیز کر لیں، یا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیں. یہ سب فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے. ریئل انویسٹمنٹ پہ آ جائیں تو ریئل انویسٹمنٹ 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے وچ جنریٹس بزنس ایکٹیویٹی. ایک یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا آلریڈی ایسٹ ہے جو کہ ابھی پروڈیوس نہیں ہوا، ایگزسٹنگ ایسٹ ہے پروڈیوس نہیں ہوا، اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بزنس انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی. اب پلاٹ کا پرابلم یہ ہے کہ پلاٹ اس سال میں پروڈیوس نہیں ہوا، وہ ایگزسٹنگ ایسٹ کی انویسٹمنٹ ہو گئی. اور ایک ہے آپ مشین خریدتے ہیں، مشین خریدتے ہیں تو مشین خود پروڈیوس ہوتی ہے. تو جو بھی آپ ایون اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں تو کنسٹرکشن از پارٹ آف انویسٹمنٹ. لیکن جو ریئل اسٹیٹ میں پلاٹ کی انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ کا پارٹ نہیں ہے. اسی طرح جو بھی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے اسٹاک مارکیٹ کی، چاہے وہ ٹریلینز آف روپیز کی ہو، وہ ہماری اس انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن کا پارٹ نہیں بنتی. کوئی بینک اکاؤنٹ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی بانڈز کی انویسٹمنٹ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سب سے پہلے لوگ اسٹاک مارکیٹ کو ایز این انڈیکیٹر ٹریٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کا، لیکن اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے دیٹ از ناٹ پارٹ آف دیٹ از ناٹ ان دا ڈیفینیشن آف انویسٹمنٹ. جب آپ ٹھیک ہے ہاں ایکچوئل. اور اس میں ایک چیز اور ہو، ایک چیز اس میں ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز بنی لیکن اس سال بکتی نہیں ہے، تو دیٹ از پارٹ آف دس انویسٹمنٹ، اس کو ہم انوینٹری انویسٹمنٹ کہتے ہیں، لیکن وہ تو ایک چھوٹا سا کمپونیٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جتنی ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں کنسٹرکشن والا پارٹ اس کے اندر شامل ہے. ادر دین کنسٹرکشن دیٹ از ناٹ کاؤنٹڈ ان انویسٹمنٹ. فائلنگ کیا ایکچوئل والا پلاٹ بھی ہے وہ اس کا پارٹ نہیں بنتا.
ٹھیک ہے. اب تو میں نے آپ کو کہا رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں, آپ کو اپنی اسٹوری کلیئر ہو جائے گی. نمبر 1 آپ کا جی پلس ٹی آر مائنس ٹی, یہ اگر فار ایور پازیٹو ہے, اٹ مینس اوور ٹائم یو ول ایکومولیٹ ڈومیسٹک ڈیٹ. یہ ڈومیسٹک اکانومی کا انڈیکیٹر. اور جو لاسٹ والا کمپونیٹ ہے این ایکس, کیونکہ یہ فارن کرنسی میں ہے, اف دس از نیگیٹو اٹ مینس یو ول ایکومولیٹ ایکسٹرنل. یہ سیدھی سی اسٹوری ہے. یعنی کہ کوئی دنیا میں ایسی جادو کی چھڑی نہیں موجود ابھی تک جو اس آئیڈینٹی کو کی دونوں سائڈ کو برابر کیے بغیر ملک کو کسی پرابلم سے نکال سکے. یہ ایک سمپل سا ایشو. اب آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ بتا دوں, جیسے سر نے وہ ریئل اسٹیٹ کی بات کر دی, میں نے کچھ ریزنز نیچے لکھی ہوئی تھی کہ آپ کا ایس مائنس آئی نیگیٹو کیوں رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل ویک انسٹیٹیوشن. آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ویک ہیں, چاہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے, اسکول کا انسٹیٹیوشن ہے, سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں. سمپل سے سمپل, میری ورک سوسائٹی میں میرے علم سے نہیں, میری گاڑی سے. یہ پرائمری ریزن ہے آپ کی کیوں کنزمپشن زیادہ ہے. دیکھیں, ایک کنزمپشن وہ جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ایک کنزمپشن وہ جس کو ایز اے نیشن آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ آپ کے سوشل نارمز ہو سکتے ہیں, ویلیوز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, پیچھے کازز تو اکنامک ہر ایک چیز کے نہیں ہوتے. اسی طریقے سے آپ کی پریمیٹیو مارکیٹس ہیں. میں اگر سیو کروں تو کیا کروں؟ ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں کہ بزنس میں انویسٹمنٹ کی فراڈ ہو گیا, تو آپ کی مارکیٹس ڈیولپ کی نہیں. تو ایک سیونگ تو ہوئی ہے کہ پلاٹ لے لیں. ادر دین دیٹ پاکستان میں کس چیز کی آپ سیونگ کریں؟ یہ دوسرا ریزن ہے کہ کیوں آپ کا ایس ہمیشہ آئی سے کم رہتا ہے. پھر رانگ انسینٹیوز ہیں پالیسی میکرز کی طرف سے کہ اگر آپ جینوئن انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ہرڈلز ہیں, اور اگر آپ پلاٹ خریدنا چاہیں تو ہرڈلز نہیں. یہ رانگ انسینٹیوز دیتی ہے گورنمنٹ کی پالیسی, آپ کی انویسٹمنٹ غلط سائڈ پہ چینلائز ہو جائے. تو جو انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن ہے دنیا میں ایکچوئل, اس ڈیفینیشن کے اندر والے آئٹم میں آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. تو اس کی ایک بڑی ریزن رانگ انسینٹیوز ہے. دین رینٹ سیکنگ. لیکن دنیا میں کسی کنٹری میں ایک ایگزامپل نہیں ہو سکتی کہ کسی کنٹری نے گرو بھی کیا ہو اور ویلتھ پروڈیوس نہ کی ہو, کریٹ نہ کی ہو, اور جسٹ رینٹ سے